تانیہ میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس سے اپنے دل کی بات کہنے کو جی چاہتا تھا، اور وہ ایسی تھی کہ اپنے دل کی بات کسی کو نہ بتاتی تھی، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ کسی کو اپنا ہمدرد یا ہمراز نہ پاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے اندر ایک دنیا آباد کر لی تھی۔ جب وہ تنہا ہوتی تو دراصل تنہا نہ ہوتی، خیالات کا ایک ہجوم ہوتا، وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہوتی۔ اس کا تخیل بہت طاقتور تھا۔ اگر وہ ٹی وی پر برف پوش پہاڑوں کے مناظر دیکھ رہی ہوتی اور اگر وہ چاہتی کہ ان مناظر کا حصہ بن جائے تو وہ اپنے تخیل کے ذریعے ان مناظر کا حصہ بن جاتی تھی۔ فوراً ہی اسے ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی تھی۔ انکل عامر کے فون نے تانیہ کو الجھا دیا تھا۔ انہوں نے مزید یہاں ٹھہرنے کو کہا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ انکل عامر اسے یہاں کیوں چھوڑ گئے تھے اور خواہش کے باوجود وہ اسے لاہور کیوں نہیں بلاتے تھے، اس کے پیچھے کیا مسائل تھے یہ وہ نہیں بتاتے تھے، ہنس کر ٹال جاتے تھے یا کہتے تھے اچھا بتاؤں گا صبر کرو۔ صبر کرتے ہوئے اسے 1 سال ہو گیا تھا، اگرچہ اسے یہاں کوئی پریشانی نہ تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل دونوں ہی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ویسے وہ یہاں کسی پر بوجھ نہ تھی۔ اوپر والے کمرے میں جہاں وہ رہتی تھی اس کی ہر چیز انکل عامر کے پیسے سے خریدی گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر ماہ اتنے پیسے بھیج دیتے تھے کہ تانیہ سے باوجود کوشش کے خرچ نہ ہو پاتے تھے۔ اسے میوزک کا زیادہ شوق تھا۔ 1 سال کے عرصے میں اس نے ہزاروں آڈیو کیسٹ خرید ڈالے تھے۔ اسے فلمیں بھی پسند تھیں۔ اپنی پسند کی فلم وہ کسی ویڈیو شاپ سے کرائے پر لا کر دیکھنے کے بجائے فلم کا کیسٹ خرید لاتی تھی۔ اس طرح اس کے پاس فلموں کے سینکڑوں کیسٹ جمع ہو گئے تھے۔ فلم وہ اکیلے نہ دیکھتی تھی، کوئی نئی فلم لاتی تو دردانہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی۔ دردانہ کو بےحد شوق تھا فلموں کا۔ بعض اوقات وہ اس کی فرمائش پر بھی فلم خرید لاتی تھی۔ فلم وہ دوپہر کو دیکھتی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر دردانہ اوپر آ جاتی۔ اگر کوئی فلم پاس ہوتی تو دیکھ لی جاتی، ورنہ دردانہ کچھ دیر گپ شپ کے بعد نیچے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ 3-4 دن پہلے وہ ایک نئی فلم خرید کر لائی تھی، لیکن اسے دیکھنے کا ابھی تک موقع نہ ملا تھا یا دیکھنے کو جینا چاہا تھا۔ جب سے اسے یہ خواب دکھائی دینا شروع ہوا تھا وہ الجھن کا شکار تھی۔ اس کے دل کا چین لٹ گیا تھا، واقعات بھی عجیب ہوش ربا ہو رہے تھے۔ وہ ڈراؤنا خواب، دادا اعظم کا لفافہ، پراسرار شخص کا الو دے جانا، الو کا خون، قدموں کے نشان، پراسرار کمرہ، کمرے میں جانے کی شدید خواہش، کمرے کا مقفل نہ ہونا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس کی آنکھیں بند سی ہونے لگی، اس کے کانوں میں جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ چلو تانیہ، اس پراسرار کمرے کی طرف چلو۔ یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ تانیہ کسی معمول کی طرح اٹھ گئی۔ وہ نیچے پہنچی تو اسے کوئی نہ دکھائی دیا۔ خالہ فرزانہ اپنے کمرے میں تھیں اور ان کا دروازہ بند تھا۔ دردانہ بھی اپنے کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور افضل تو گھر میں تھا ہی نہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی اس پراسرار کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہینڈل پر ہلکا دباؤ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا۔ ابھی تھوڑا دروازہ کھولا تھا کہ اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، ابھی نہیں رات کو آنا۔ اس آواز میں ایک تنبیہ تھی، ترغیب یا بلاوا نہیں تھا۔ اس آواز میں ایک تنبیہ تھی، ترغیب یا بلاوا نہ تھا۔ بڑی گونجدار آواز تھی، لہجہ اگر سخت نہیں تو نرم بھی نہ تھا۔ اگر کوئی آدمی ضروری کام میں مصروف ہو اور آپ اس کے کام میں مخل ہونا چاہیں تو پھر اس طرح کا جملہ سنائی دیتا ہے۔ اس آواز کو سن کر تانیہ کو بھی یہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ دروازہ کھول کر مداخلت کی مرتکب ہوئی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اول تو دروازہ کھلا ہی کتنا تھا، جتنا کھلا تھا اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی، تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اور دھم سے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ کسی نے اس پراسرار کمرے کو کھولتے اور پھر فوراً ہی وہاں سے بھاگ کر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔
رات کو جب اس نے دروازہ کھولا تھا تو دروازہ کھلتے ہی یہ ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر سے آیا تھا، جیسے کمرے میں 4-5 ایئر کنڈیشن ایک ساتھ چل رہے ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا تھی، نہ گرم ہوا تھی، اور نہ ہی وہ بو تھی جو عرصے سے بند کمروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرتبہ ہوا کے بجائے آواز آئی تھی۔ یہ بڑی رعبدار آواز تھی۔ ابھی نہیں، رات کو آنا۔ تنبیہ کے ساتھ اسے ہدایت کی گئی تھی اور اس ہدایت کے مطابق اسے رات کا انتظار کرنا تھا۔ جب سے اس نے اس کمرے کے بارے میں سنا تھا وہ یہی سوچتی رہی تھی کہ اس کمرے کے اندر کوئی اسرار نہیں ہے، محض کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے بند کر دیا گیا ہے۔ مگر اب آہستہ آہستہ اس کمرے کے اسرار اس پہ کھلتے جا رہے تھے اور وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس کمرے میں ضرور کوئی چیز ہے۔ اس آواز نے ہر شبہ کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اس نے بھی طے کر لیا تھا کہ وہ کمرے میں جا کر رہے گی، یہ معلوم کر کے رہے گی کہ وہاں کیا ہے۔ دادا اعظم نے اس کمرے کے دروازے کی تصویر بنائی تھی تو کچھ سوچ کر ہی بنائی ہوگی۔ وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ بالآخر رات کا فسوں ہر سو پھیلا۔ آسمان تاریک تھا، گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ 2 بجے کا عمل تھا۔ ایک الو اس مکان کے اوپر سے کئی بار گزر چکا تھا اور وہ جب بھی گزرتا تو ایک تیز چیخ مارتا اور پروں کے پھرپھراہٹ کی آواز دور تک گونج جاتی۔ اس مکان کے 7 چکر لگانے کے بعد وہ تانیہ کے کمرے کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تبھی تانیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا سا پرندہ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ وہ جیسے خواب دیکھ رہی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی، 2:05 ہوئے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر یہ سوچتے سوچتے کہ کس وقت کمرے میں جائے، اسے نیند نے آ دبوچا تھا اور اب اس کی آنکھ کھلی تو 2 سے اوپر کا عمل تھا۔ کمرے میں لائٹ جل رہی تھی، دروازہ بند تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سینے پر کسی بڑے سے پرندے کا احساس خواب تھا، خیال تھا یا اس کا وہم تھا۔ خیر اب وہ اٹھ گئی تھی۔ رات کو آنے کی ہدایت اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نیچے جانے کی خواہش اس کے دل میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا چلو نیچے چلو۔ پھر وہ کسی معمول کی طرح اٹھی اور اس سحر زدہ انداز میں زینہ اترنے لگی۔ برآمدے کی لائٹ روشن تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اس پراسرار کمرے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے تعویذ چھوئے بنا ہینڈل کو ہلکا سا گھمایا۔ دروازہ کٹ کی آواز کے ساتھ تھوڑا سا کھل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکی جیسے اندر آنے کی اجازت چاہی ہو۔ تبھی اندر سے آواز آئی، اندر آ جاؤ، کب تک دروازے پر کھڑی رہو گی؟ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ اس کے تصور میں یہ تھا کہ کمرہ اندر سے بے حد تاریک ہوگا، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ کمرے کی دیواروں حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ کروایا گیا ہے۔ جگہ جگہ جالے لگے ہوں گے، اندر کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں گے، بند دروازے کی بو ہوگی، سیلن ہوگی، لیکن یہاں کا تو نقشہ ہی الٹا ہوا تھا۔ جب وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس سے کہا گیا دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند کر کے پلٹی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں بے حد روشنی ہے، جیسے دن نکلا ہو۔ کمرے کے عین وسط میں ایک اونچی مسند پر ایک شخص زرق برق لباس میں بیٹھا ہے۔ کمرے میں سرخ رنگ کا دبیس قالین بچھا ہوا ہے اور ادھیڑ عمر کا شخص کسی ریاست کا راجہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز، قیمتی زرق برق لباس اور گلے میں پڑے موتیوں کے ہار اس کے والی ریاست ہونے کا غماز تھے۔ گھنگریالے بال، سرخی مائل سانولی رنگت، صحت مند جسم، ایک ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھایا عصا۔ آؤ بیٹھو، اس شخص نے پرتمکنت انداز میں کہا۔ ابھی تانیہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کہاں بیٹھے، کیونکہ اس کمرے میں کسی کرسی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ چند لمحوں میں اس شخص کے سامنے چند قدموں کے فاصلے پر مخمل کی گدی والا ایک اسٹول نمودار ہو گیا۔ اس شخص نے مسکرا کر اس نشست کی طرف اشارہ کیا۔
تانیہ سحر زدہ انداز میں ایک اسٹول پر بیٹھ گئی۔ تب تانیہ کی نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ وہ ننگے پاؤں تھا مگر اس کا ایک پیر تھا۔ تم حیران ہو؟ اس ادھیڑ عمر والی ریاست جیسے شخص نے بڑی گرجدار آواز میں سوال کیا۔ ہاں، تانیہ بامشکل بول پائی۔ اس کمرے کا ماحول دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ جو رات تم لوگوں کے لیے رات ہے وہ رات ہمارے لیے دن ہے۔ ہماری راتیں روشن ہوتی ہیں اور دن تاریک۔ جب تم لوگ سو جاتے ہو تو ہم باہر آ جاتے ہیں، ہر سو ہمارا راج ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ تانیہ نے ہمت کر کے سوال کیا۔ یہ میں بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا سکتا، سمجھانا چاہوں بھی تو نہیں سمجھا سکتا، بس تم اتنا سمجھ لو کہ تمہاری وجہ سے مجھے آزادی ملی ہے، میں تمہارا ممنون احسان ہوں۔ میری وجہ سے؟ تانیہ حیرت زدہ تھی۔ وہ کیسے؟ نہ تم یہاں آتی، نہ پنجرے میں وہ آتا، نہ خون پھیلتا اور نہ اس خون میں ہم غسل کرتے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ ہم سمجھا بھی نہیں سکتے اور تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو اس کی ہتھیلی پر ایک کتاب نمودار ہو گئی۔ یہ لو، یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے، اسے رکھ لو۔ تانیہ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ پر رکھی ہوئی کتاب کو لے لیا اور چاہتی تھی کہ اسے کھول کر دیکھے۔ اس نے فوراً کہا، نہیں، ابھی نہیں، اپنے کمرے میں جا کر دیکھنا۔ جی بہتر، آپ کا شکریہ۔ تب وہ ادھیڑ عمر کا شخص جو اپنی وضاحت سے کسی تاریخی ڈرامے کا کردار لگتا تھا، اپنے بل کھائے عصا کے سہارے اٹھا اور بولا، اب تم جاؤ۔ اور ہاں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے راز کو تم اپنے لوگوں پر کھولتی پھرو۔ میری بات سمجھ گئی نا تم؟ ہاں۔ تانیہ نے فرما برداری سے گردن ہلائی اور واپسی کے لیے مڑی۔ اس نے واپسی کے لیے 2 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ کمرے میں اچانک تاریکی چھا گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب طرح کی ٹھنڈک۔ وہ دروازے کے نزدیک تھی مگر اسے دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹٹول کر دروازے کا ہینڈل ڈھونڈا، اسے گھمایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کا ماحول وہی ماحول تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، لمبے لمبے 2-3 گہرے سانس لیے، پھر وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ دروازہ بند کر رہی تھی تو اسے پرندے کی چیخ اور پروں کے پھڑ پھڑانے کی تیز آواز سنائی دی۔ پروں کی پھڑ پھڑاہٹ اور چیخ سن کر اس کی نظروں کے سامنے پنجرے والا الو آ گیا۔ پنجرے میں الو کا زخمی ہونا، بے پناہ خون کا پھیلنا، خون آلود پیر کے نشان اور زخمی الو کا پنجرے سے اڑ جانا۔ تب اسے اس کا جملہ یاد آیا، نہ تم یہاں آتی، نہ پنجرے میں وہ آتا، نہ خون پھیلتا اور نہ اس خون میں ہم غسل کرتے۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ کیا گورکھ دھندا تھا؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھا اور اپنی آزادی کو تانیہ سے منسوب کرتا تھا اور اسی خوشی میں وہ اسے ایک تحفہ دے گیا تھا۔ تانیہ نے بیڈ پر بیٹھ کر اس تحفے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ خوبصورت چمڑے کی جلد تھی۔ وہ کتاب نہ تھی، ڈائری تھی، بغیر لائنوں کا سفید چمکدار کاغذ۔ سارے ورق سادہ تھے، ان میں کچھ نہ لکھا تھا۔ یہ عجیب تحفہ تھا۔ اس نے اس ڈائری کو ایک کیسٹ نکال کر اس کے کور میں رکھ دیا۔ وہ ڈائری بڑے آرام سے ایک کور میں آ گئی۔ تب اس نے اس کور کو ویڈیو کیسٹوں کے درمیان رکھ دیا۔ اب اس تحفے پر آسانی سے کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کے کمرے میں دردانہ کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ دردانہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ وہ اس کی چیزوں کو بالکل نہ چھیڑتی تھی، بہت احتیاط سے صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھار افضل آ جاتا تھا، وہ بھی تانیہ کے اصرار پر۔ تھوڑی دیر بیٹھتا، گپ شپ لگاتا اور چلا جاتا۔ خالہ فرزانہ اپنے مرض کی وجہ سے اوپر آتی ہی نہ تھی۔ جب تانیہ یہاں نئی آئی تھی اور اس نے اپنا کمرہ سیٹ کیا تھا تو کچھ اس کے اصرار پر اور کچھ اپنے شوق میں اس کا کمرہ دیکھنے کے لیے اوپر آ گئی تھیں۔ اب تانیہ کی آنکھوں میں نیند اتر رہی تھی، اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی تو 5 منٹ کے اندر گہری نیند میں چلی گئی۔
صبح جب وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے پہنچی تو خالہ فرزانہ ڈائننگ ٹیبل پر حسب معمول اس کی منتظر تھیں۔ وہ اس سے دیکھ کر مسکرائیں اور بولیں، آؤ تانیہ۔ آ گئی خالہ، آ گئی خالہ، تانیہ نے خوش اخلاقی سے کہا۔ انہیں سلام کیا اور کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ سلام کے جواب میں خالہ فرزانہ نے دعائیں دیں۔ دردانہ کہاں ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ آ رہی ہے، چائے لینے گئی ہے۔ میں آ گئی بیوی۔ دردانہ یہ کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، چائے کی کیتلی میز پر رکھی، اسے ٹیکوزی سے ڈھکا اور کرسی گھسیٹ کر خود بھی بیٹھ گئی۔ جب سے تانیہ آئی تھی وہ اسے ناشتے کی ٹیبل پر ساتھ ہی بٹھاتی تھی۔ خالہ فرزانہ کو شروع میں اعتراض ہوا، تب وہ نوکر اور مالک کے درمیان تھوڑے بہت فاصلے کی ضرور قائل تھیں، مگر تانیہ کی خوشی کی خاطر اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ بھائی کہاں ہیں؟ تانیہ نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی اپنے کمرے میں ہوگا اور سو رہا ہوگا، ناشتہ نہیں کریں گے وہ؟ اس نے کبھی ہمارے ساتھ ناشتہ کیا ہے جو آج کرے گا؟ اب خالہ ایسا بھی نہیں ہے، انہوں نے کئی بار ہمارے ساتھ ناشتہ کیا ہے۔ اب رہنے بھی دو تانیہ، سال میں 1-2 مرتبہ کر لیا تو اس کو باقاعدہ ناشتہ کرنا نہیں کہتے۔ اچھا ٹھہرے، میں انہیں اٹھا کر لاتی ہوں۔ لیجیے، میں خود ہی آ گیا، افضل نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خالہ فرزانہ ضرور میری برائیاں کر رہی ہوں گی۔ بھائی ایسی ویسی، تانیہ نے ہنس کر کہا۔ دردانہ اسے دیکھ کر اٹھ گئی، اس کے لیے سکے ہوئے سلائس لانے کے لیے۔ خالہ آپ مجھ کنوارے کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ افضل نے مسخرے پن سے کہا۔ تو کر لینا شادی، میں نے منع کیا ہے؟ خالہ جل کر بولی۔ انہوں نے منع کیا ہے، افضل نے بڑی معصومیت سے کہا۔ خالہ فرزانہ سمجھی کہ افضل نے تانیہ کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ایک دم چونک گئیں۔ خود تانیہ بھی یہی سمجھی کہ اشارہ اس کی طرف ہے۔ وہ حیرت بھری نظروں سے افضل کو دیکھنے لگی۔ افضل نے کمرے کے باہر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ باہر کون ہے؟ کسی کو کھڑا کر کے آئے ہو کیا؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ اوہ خالہ، اتنی عقل مند ہو کر بھی آپ میرا اشارہ نہیں سمجھی، وہ کمرے والے صاحب۔ افضل یہ کہہ کر ایک لمحے کو رکا۔ خالہ فرزانہ کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہوئے۔ تب وہ بولا، اس گھر کو فروخت کرنے کی دوسری شرط یہ تھی کہ گھر میں بچے نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اب اگر خالہ میں شادی کر لیتا تو ان 8 سالوں میں کتنے بچے آپ کے دائیں بائیں کھیل رہے ہوتے، تو پھر ہم کہاں ہوتے؟ افضل کی یہ بات سن کر تانیہ بے اختیار مسکرا دی۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں بھائی، آپ نے اس وجہ سے اب تک شادی نہیں کی؟ ارے تانیہ، تم کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ یہ 1 نمبر کی چیز ہے افضل جس کا نام ہے۔ خدا کا شکر ہے خالہ، آپ نے مجھے 2 نمبر کی چیز نہیں کہا۔ افضل ہنس کر بولا۔ بھائی ایک بات بتائیں، تانیہ نے سنجیدگی اختیار کی۔ 1 نہیں 2 باتیں پوچھیں، لیکن یہ باتیں شادی سے متعلق نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تانیہ نے وعدہ کر لیا، پھر بولی۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس پراسرار کمرے کو کبھی کسی نے کھولنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، آج تک نہیں، افضل نے کہا۔ لیکن یہ خیال آپ کے دل میں کیوں آیا؟ ہو سکتا ہے یہ کمرہ بند ہی نہ ہو، تانیہ نے سادگی سے کہا۔ کیوں نہ؟ یہ دیکھا جائے کہ وہ بند ہے یا کھلا ہے۔ اگر کھلا ہو تو اندر جانے کی ہمت کی جائے، اگر